الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ممد له ولا ضد له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا هو أعلانا هو أولانا هو أجلانا هو أبدانا هو أخشانا محمدا عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الزهى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه المخصوصين بالتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله یقینا ہمدری عالم کہ لا معبود الا ہو یقینا ہمدری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن يحب مطیع بے پدر فرزند پیدا کند طفل را در مہد گویا کند محترم سامعین بزرگان دین بھائیوں دوستوں ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ مریم میں سے چند آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے سوال ہے، پکار ہے، التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، باری تعالی حق سچ بیان کرنا اللہ توفیق بخشیں، مجھے بھی آپ بھائیوں کو، مسلمین مسلمات مومنین مومنات ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد
اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ پچھلے جمعے پھر اس کے بعد پھر اور جمعہ بیان چل رہا تھا اللہ کے قانون کا اور اللہ کی قدرت کا، کہ اللہ کا قانون کیا ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہے۔ قانون کسے کہتے ہیں اور قدرت کیا ہوتی ہے، قدرت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں 2 جمعے بیان کیا تھا اور وعدہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعے بھی اس قانون اور قدرت پہ بیان کریں گے۔ اور دنیا میں جو مذاہب ہیں جھوٹے، جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بیانی، غلط نظریہ، غلط عقیدہ رکھا، قرآن کے حوالے سے ان کا رد ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قانون اللہ کا یہ ہے کہ پانی بھی ہو اور زمین بھی ہو، زمین ہو اس پہ محنت ہو، پھر انسان پانی لگائے تو کھیتی بڑھتی ہے، فصل ہوتا ہے۔ زمین ہے اور پانی نہیں، کچھ مہیا نہیں ہوگا۔ پانی ہے اور زمین نہیں تو پھر بھی کچھ مہیا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یوں سمجھے کہ تخلیق کے 4 ادوار گزرے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، قانون کیا ہے، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، بیوی گھر آئے گی، زمین بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے باپ بنائیں گے، ابا بنے گا، بچہ پیدا ہوگا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر اماں کے، بغیر باپ کے خلقتہ بیدیّ، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نہ ابا تھا، نہ ماں تھی، نہ زمین، نہ پانی، اللہ کا ارادہ ہوا اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جیسے چاہے ویسا کرے۔ اللہ کی قدرت کا دوسرا منظر کہ ابا تو ہے مگر اماں نہیں، مرد تو ہے مگر بیوی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کے بغیر اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کبھی اللہ یوں دیتا ہے، قانون تھا شادی ہوگی، بیوی آئے گی، اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، بچہ یا بچی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دعاؤں کے صدقے، منت کے صدقے، نظر و نیاز کے صدقے، جو اللہ کی انسان منت مانے، اللہ کی منوتی مانے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں۔
بی بی حنا نے اللہ سے منت مانی، اللہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میرا ارادہ ہے، میں التجا کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، میرے اللہ اس کو لڑکا بنا دے، مجھے بچہ عطا کر دے۔ نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اگر مجھے تو نے بڑکا دے دیا، میری گود میں لڑکا آ گیا، تو میرے اللہ، میرے رب، یہ بچہ جو ہے تیرے بیت المقدس کا مجاور بناؤں گی، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، تیرے گھر کا جھاڑو دے گا، تیرے گھر کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مگر حضرت حنا نے، عمران کی گھر والی نے، مریم کی اماں نے بچہ مانگا، لڑکا مانگا، بیٹا مانگا، مگر اللہ تعالیٰ نے بچی عطا فرمائی۔ مانگا بیٹا، ملی بیٹی۔ اب نظر پوری ہوئی، اللہ کی مرضی، تو مریم علیہ السلام کی اماں نے، بی بی حنا نے اللہ سے کہا، یا اللہ، میں نے تیرے سے بچہ مانگا، بیٹا مانگا، لڑکا مانگا۔ فلما وضعتها انثى، یہ تو میری بچی پیدا ہو گئی، انی وضعتها انثى۔ اللہ نے فرمایا، لیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اے حنا، تو نے بیٹا مانگا، میں نے اپنی قدرت میں سوچا، کیونکہ میں قادر ہوں، جیسے چاہوں بناؤں، تو میں نے بجائے لڑکے کے جو بچی عطا فرمائی ہے، تجھے دی ہے۔ تجھے علم نہیں، تجھے خبر نہیں، تجھے پتہ نہیں، یہ بچی بچے سے اعلیٰ ہے۔ لیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اللہ نے نام رکھا۔ اب بھائیوں، قرآن اندازی ہوئی، قرآن نکالا گیا، اسی حساب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا کی کفالت میں دیا، کہ خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں پالا، ان کی حفاظت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی، 1 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال، 13، 14، 15 سال کی عمر ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی۔ وہ وقت بھی اچھا، وہ زمانہ بھی اچھا، وہ دور بھی اچھا، طاقت بھی عمدہ، قد بھی اعلیٰ، نشو و نما بھی اعلیٰ، انبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ تعالیٰ نے دینی لحاظ سے عزت اور عظمت عطا فرمائی، دنیا کے لحاظ سے حسن و جمال عطا فرمایا۔ آج کے دور میں بھی 13، 14، 15 میں بچی جوان ہو جاتی ہے، بچہ بھی مراہق ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی، بیٹی جوان ہوئی، لڑکی جوان ہوئی، تو جوانے کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو جب بچی یا بچہ جوان ہوتا ہے تو قدرت کا نظام ہے،
مریم علیہ السلام کو غسل کی ضرورت پڑی، نہانے کی، وجود پاک کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں قرآن میں نقشہ کھینچا ہے کہ لوگوں، میرے بندیوں، غریبوں، امیروں، شاہوں، گداؤں، مولویوں، پیروں، دنیا والیوں، اے انسانوں، سنو، میرے قانون کو بھی پہچانو، میری قدرت کو بھی پہچانو کہ میں اللہ قادر ہوں، ساری دنیا، ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ، جو چاہوں، جیسے چاہوں، جب چاہوں، جس وقت چاہوں، میری مرضی، میرا حکم، میری مرضی، میرا حکم، جو میں چاہوں کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس حجرے سے، اپنے اس گھر سے، چار دیواری سے، اس حجرے سے جہاں رہتی تھی، وہیں سے نکلی کہ میں جاؤں، غسل کروں، پاک ہو جاؤں۔ تو مغرب ہے اور مشرق ہے، سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشرق، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مغرب۔ مشرق کی طرف اپنے حجرے سے نکل کر، اس محراب سے نکل کر وہاں جا کے غسل کا اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے پردہ آڑے دیا، کپڑا لگایا، پردہ کیا اور غسل کر کے پاک ہو کر کپڑے پہن کر کھڑی ہو گئی، اچانک کیا دیکھا کہ سامنے ایک مرد آ گیا۔ اسی نہانے کی جگہ میں، غسل خانے میں جہاں غسل فرما رہی تھی، ایک مرد آیا، عجیب و غریب، حسن و جمال والا، بڑا خوبصورت۔ مریم علیہ السلام خائف ہوئی، ڈر لگا، یہ کیا ہوا کہ اچانک میرے غسلخانے میں نہانے کی جگہ پہ ایک بندہ نمودار ہوا ہے۔ گھبرا گئی، خوف ہوا، غمگین ہوئی، پریشان ہوئی، اور اسے مخاطب ہو کر اس بندے کی شکل والے سے مخاطب ہوئی۔ اب قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے شان ہیں، اور میرے بھائیوں، جو قرآن میں لکھا ہے یہ یاد رکھنا، جو کچھ قرآن میں ہے اول سے آخر تک یہ سچ ہے، یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، بے طیف ہے، بے کیف ہے، بے ضیف ہے، سچ ہے، حق ہے۔ قرآن میں جھوٹ، قرآن میں ملاوٹ، قرآن میں غلط بیانی نہیں ہے کہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام، پھر ان سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد، پھر ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام تک، اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے واقعہ، قصے، کہانی، بشارت، نذارت
کتنے واقعات جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے ہو، میں اللہ بڑی طاقت والا ہوں، بڑی قدرت والا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میری قدرت کو بھی بھول جاؤ، میرے قانون کو بھی بھول جاؤ، سرکش ہو جاؤ، باغی بن جاؤ۔ میرے محمد کریم آپ اپنی امت سے انہیں کہیں آپ سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کافر بھی آئے، ظالم بھی آئے، دہری بھی آئے، خدا کی بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، ظلم کرنے والے آئے۔ ان کے مقابلے میں ہم نے نبیوں کو بھیجا، مگر انہوں نے نہیں مانا، تو جنہوں نے نہ مانا ہم نے ان کو غرق کر دیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہٰذا میرے قانون پہ بھی یقین رکھو، میری قدرت پہ بھی یقین رکھو کہ اللہ قادر بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر ایک پتہ نہیں گرتا، اس کے آرڈر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، سید الانبیاء، اولین و آخرین پیغمبر، سردار دو جہاں محمد الرسول اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے حضرت مریم کا ذکر بیان کیجیے، ان کا واقعہ سنائیے، ان کا قصہ سنائیے، سچی خبر سنائیے، سچی کہانی سنائیے اپنی امت کو، مکے والوں کو، مدینے والوں کو، فارسیوں کو، عجمیوں کو، عربیوں کو، جتنے بھی دنیا میں ہیں۔ واذکر، ذکر کیجئے، سنائیے، پڑھ کے بتائیے۔ فی الکتاب مریم، اس قرآن میں، اس کتاب میں، لا ریب بے عیب کتاب میں، اس قرآن اور دلیل میں کس کا ذکر؟ فی الکتاب مریم، مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ اپنے حجرے سے، اپنے محراب سے، اپنے گھر سے، چار دیواری سے، مکاناً شرقیہ، مشرق کی طرف کسی مقصد کے لیے، کسی مطلب کے لیے گئی۔ اللہ کا ان سا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ بیان کرنے میں شرماتے نہیں، بندے کو شرم آتا ہے، حیا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، مرد کو، عورت کو بنایا، انسان، حیوان، جرم چرند بنائے، یہ لڑکے کا ٹھپا لگایا، لڑکی کا لگایا، مرد بنائے، عورتیں بنائیں، اللہ نے بنایا۔ ہم کپڑوں میں ہیں تو پھر بھی اللہ کے سامنے ننگے ہیں۔ دنیا کے رہنے سہنے کے لیے اللہ نے پردہ دیا ہے، اللہ نہیں شرماتے۔ مکاناً شرقیہ، مشرق کی طرف مقصد کے لیے گئی۔ کیا اللہ مقصد تھا؟ فاتخذت من دونہم حجابا، غسل کرنے گئی، بچی جوان ہو گئی، نہانے گئی، پردہ اوڑھا تاکہ مجھے دیکھے کوئی نہ۔ فاتخذت من دونہم حجابا، گاؤں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، کھالوں پہ، واٹروں پہ ہماری مائیں، ہماری بچی، ہماری بہنیں، دیس ہے، ویس ہے، کپڑا اوڑا، کچھ چیز دلائی، تو وہ یہی زمانہ تھا، یہ آج کا زمانہ
بنگلے کوٹھی اس دور میں بھی تھے، مگر اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام پاک ہونے کے لیے، غسل فرمانے کے لیے پردہ اڑا، پردہ دیا، کپڑا دیا، اسی میں غسل فرمایا۔ جب پاک ہو گئی کپڑے اوڑھ لیے کھڑی ہوئی، فاتخذت من دونہم حجابا، مریم علیہ السلام نے اپنے چار چپیر پردہ دیا۔ جب اٹھنے لگی کپڑا پہن کے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی، سوچنے لگی میں نکلوں، پاک ہو گئی ہوں، کپڑے پہن لیے، اچانک یہ پتہ چلا اس پردے کے اندر بندہ آ گیا، خوبصورت بندہ، حسین و جمیل بندہ، اعلیٰ قسم کے کپڑے، بہت حسین و جمیل۔ اب بچی ہے نوجوان، گھر میں بنگلے میں چار دیواری میں کوئی بندہ آ جائے، کوئی بھی ہو، مرد بھی گھبراتا ہے، کوئی ڈاکو چور تو نہیں ہے۔ اب وہ عورت ذات نوجوان بچی، حضرت اس بندے کی شکل والے انسان کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ نہیں تھا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کو بندے کی شکل میں بھیج دیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، روح الامین، جبریل امین، سورۃ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ روح الامین فرشتوں کا سردار پیغام لے کے اس نہانے کی جگہ پہ آ گیا۔ کس نے بھیجا؟ فارسلنا، ہم نے بھیجا، روحانا، اپنے فرشتے جبریل کو، فتمثل لہا بشرا سویا، ہو بہو بندے کی شکل میں کہ واقعی یہ انسان ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام نے دیکھا گھبرا گئیں، ڈر ہوا، خائف ہوئی، تو اپنی زبان کو ہلایا، زبان سے کلمے کا قالت کہنے لگی، بولنے لگی، فرمانے لگی، انی اعوذ بالرحمن، اے بندہ، اے اللہ کا بندہ، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، کس کی پناہ؟ ہر حال میں کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ لیتی ہوں، اس کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تیرے اس عمل سے، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے، تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے، متقی پرہیزگار ہے، نکل جا۔ کون ہے تو؟ میرے اس غسل خانے میں، اس نہانے کی جگہ پہ تو آ گیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، قرآن سمجھ آ رہا ہے، سورۃ مریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہو، میری قدرت بھی دیکھو، میرا قانون بھی دیکھو، کنواری بچی، نوجوان بچی، جس کو اس کا علم بھی نہیں، اس ماحول سے گزری نہیں، خبر بھی نہیں، سر سے پاؤں تک بالکل پاک۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ مریم کا شان کیا ہے، وہ پیچھے ہے سورۃ آل عمران میں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی رحمان کی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اگر تیرے دل میں ڈر ہے تیرے دل میں ڈر ہے تقوی ہے پرہیزگاری ہے اے بندہ اے انسان میرے سے دور ہو جا میرے بھائیوں آگے بندہ نہیں تھا انسان نہیں تھا جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال انما انا رسول ربک اے مریم میں بندہ نہیں میں انسان نہیں میں بنی بشر نہیں انا رسول ربک میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں میں جبریل امین ہوں کیا کرنے آ گیا تو کیوں آیا کس وجہ سے آیا انسانی شکل میں بن کر جبرائیل اور مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اللہ اس کو قرآن بنا رہے ہیں کیوں آیا جبرائیل میرے سامنے آ گیا اس ماحول میں اس حال میں لِيَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا اے مریم اس لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اللہ تجھے لڑکا دے گا اللہ تجھے بچہ دے گا اللہ تجھے بیٹا دے گا کنواری بچی ہے پہلا غسل ہے پاکی حاصل کی ہے بیٹی ہو بیوی ہو ماں ہو بہن ہو نانی ہو دادی ہو چاچی ہو نظام ربی ہے نظام الہی ہے انما انا رسول ربک میں بندہ نہیں ہوں مجھے آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس ماحول کو نہیں جانتے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں اس کا قاصد ہوں اس کا پیغام ہوں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کس چیز کی لِأَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا احب لَكَ يَحْبُ لِمَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا دے گا بیٹا دے گا بچہ دے گا غلامًا زکیہ لڑکا ہوگا پاک ہوگا مبرہ ہوگا مصفہ ہوگا معلیٰ ہوگا مریم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل قالت اللہ یکون لی غلام اے جبرائیل قالت اللہ یکون لی غلام قالت اللہ یکون لی غلام کیسے مجھے لڑکا ہوگا اے جبرائیل کیسے میرا بچہ ہوگا سبحان اللہ کیا اللہ نے رکشا کی ہے قالت اللہ یکون لی غلام کیسے مجھے بیٹا ہوگا کیسے میرا لڑکا ہوگا ولم یمسسنی بشر مجھے شادی نہیں ہوئی میری منگنی نہیں ہوئی میرا نکاح نہیں ہوا نہ اماں کو پتہ نہ ابا کو پتہ نہ نانی کو پتہ نہ نانے کو پتہ نہ خاندان کو نہ کنبے قبیلے کو نکاح ہوا نہیں شادی ہوئی نہیں کسی کو علم نہیں میں کہہ رہا ہوں مہندی نہیں لگی انتخاب ہوا نہیں کیسے ایسے بچہ ہو جائے گا بچہ تو ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے حلال کی اولاد پیدا ہوتی ہے حرامیوں کی مرضی حرام کام کریں قانون یہ ہے بیوی بھی ہو مرد بھی ہو زمین بھی ہو پانی بھی ہو اللہ فرماتے محنت کرو بیج ڈالو آگے میں دوں گا قالت اللہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا
اے جبرائیل کیسے لڑکا ہوگا؟ مجھے کسی مرد نے دیکھا نہیں، مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا نہیں، میرا کھانا بھی پردے میں، رہنا بھی پردے میں، اٹھنا بھی پردے میں، میرا ہر عمل عزت والا ہے، عمل والا ہے، مجھے آج تک کسی نے دیکھا نہیں، لڑکا ہوگا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، میں نے اپنے وجود کو ڈھانپا، سر سے پاؤں مبارک تک میرے بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ بچہ کیسے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا قال کذالک، سبحان اللہ، قال کذالک، اسی طرح ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا قال ربک ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، اس کے آگے دیر نہیں، اللہ کے آگے دیر نہیں ہے، اس کے ارادے کا نام کام کا ہو جانا ہے۔ ربک ہوا علی ہین، اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مریم، اس نے مجھے کہا ہے، میں تجھے کہنے آیا ہوں، اللہ تجھے لڑکا دے گا، اپنے حکم سے دے گا، اپنی قدرت سے دے گا، اپنی خالق ہونے کے صدقے دے گا۔ اچھا، مجھے بچہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ شادی نہیں ہوئی، نہ قوم کو پتہ نہ ابا ماں کو، کیسے کیوں ہوگا ایسے؟ فرمائے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میں نشانی بناؤں گا، عبرت کا نمونہ بناؤں گا۔ لوگوں، ابا بھی ہو، اماں بھی ہو، اولاد ہوتی ہے، حلال کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آدم کو ابا بھی نہیں، آدم کی مما بھی نہیں، اماں حوا کی مما نہیں ہے۔ بی بی حنا نے منت مانی، بیٹے سے بیٹی مل گئی، اے مریم تیرا شوہر نہیں ہے، قدرت سے بچہ دوں گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں دنیا کے لیے نشانی بناؤں گا، لوگوں کو بتلاؤں گا، دنیا والوں ابا بھی نہ ہو، اماں بھی نہ ہو، آدم بنتا ہے، اماں نہیں ہے، حوا پیدا ہوتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میری منت مانی جائے، مجھ سے مانگا جائے تو میں بچی دیتا ہوں، اسی بچی سے میں بغیر باپ کے بیٹا دیتا ہوں، ابا نہیں ہے، زمین تو ہے، پانی نہیں، بیج نہیں، بغیر باپ کے میں نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمانا ہے۔ آیۃ للناس، لوگوں کو بتلاؤں گا، لوگوں عبادت میری، سجدہ میرا، نظر میری، منت میری، منوتی میری، مانگنا میرے سے، ہر حال میں میری عبادت، ہر حال میں میرے سے مانگو، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا، قانوناً بھی دیتا ہوں، قدرت کے ذریعے بھی دیتا ہوں۔ آیۃ للناس وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس نے فیصلہ کر کے مجھے بھیجا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ تجھے لڑکا دے گا۔ یہ بات چل رہی تھی، جبریل علیہ السلام نے منہ کی طرف سینے میں پھونک دیا، جبریل امین نے پھونکا لگایا مریم علیہ السلام کے چہرے انور پہ، منہ کی طرف یا سینہ یہ جو ہے جیسے پھونکا لگایا، اللہ فرماتے ہو میرے بندے ہو، ہم نے اندر بچہ بنا دیا۔ کیا بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھونکا جبرائیل نے دیا، حرکت میں برکت ہے، جبرائیل نے پھونکا دیا، ہم نے بچہ اندر بنا دیا۔ مریم علیہ السلام چلی گئی، 1 مہینہ 2 مہینہ جیسے اللہ کا قانون ہے، اللہ فرماتے ہیں بچے جلنے کا ٹائم آ گیا،
پردے میں رہ رہی ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں، زکریا نہ دیکھ لے، خالو کی بیوی نہ دیکھ، خالہ نہ دیکھ لے، کوئی نہ دیکھے، اتنی مدت میں بڑے پردے اور حیا میں رہ کر اللہ فرماتے ہو میرے بندے ہو، انسانوں، ماؤں والے ہو، بچوں والے ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، غریب ہو، پیر ہو، مولوی ہو، او یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، او پنڈت ہو، سکھ ہو، کتنے دنیا میں مذاہب ہے، میری قدرت کو دیکھو۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، سول لگ گئے۔ کیا لگ گئے؟ ہم بھی پیدا ہوئے، ہم بھی اماں والے، ابا والے، نانی والے، دادی والے، اماں، بہن، بیٹی، بیوی کو جب بچہ ہوتا ہے سول لگتے ہیں، بٹ چڑھتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ٹائم آتا ہے بڑی تکلیف سے۔ میرے بھائیو، اللہ فرمائے میرا بندہ، 4 مراحل سے بندہ گزرتا ہے بڑی مشکل میں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مادر رحم میں، جب بچہ باہر آتا ہے، ماں کے لیے بھی بڑی تکلیف، بچے کے لیے بھی بڑی تکلیف۔ چھوٹے گھر سے باہر آنا کس کی شان ہے؟ پردے میں پیدا کرنا بچے کے لیے بڑی مشکل، ماں کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل۔ فرمایا یہ بچہ جب مرتا ہے، بڑا ہو کے جب مرتا ہے، سکرات لگتی پھر بھی مشکل۔ تیسرا مقام جب قیامت کا دن آئے گا، یہ بندہ زندہ ہو کر جب قبر سے اٹھے گا تو پھر بھی مشکل۔ چوتھا منظر یہ ہے جب اللہ کی دربار میں، میدان حشر میں، نشر میں اللہ کے سامنے آئے گا تو پھر بھی بڑی تکلیف اور مصیبت میں۔ کتنے مراحل؟ 4۔ فَحَمَلَتْهُ، اپنے بچے کو حضرت مریم علیہ السلام اٹھ کے چلی، فَانْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اپنے گھر سے دور چلی گئی، جنگل کی طرف، کوئی نہ دیکھے، کیا کروں؟ بڑی سوچ بچار میں، بڑی فکر میں، کسی کو پتہ چل گیا میرا جینا مشکل ہو جائے گا، ملے رہنا مشکل ہو جائے گا، کس کو اس کو میں جواب دوں گی؟ اسی نظریے میں، اسی خیال میں مریم علیہ السلام نکلی جنگل میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ، اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ تھا اس کو اٹھایا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، الگ تھلگ ایک جنگل میں چلی گئی۔ چلتے چلتے دیکھا درد بڑھ گیا ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک کھجور کا دکر کھڑا ہے، سوکھی کھجور، سکا مانا، تنے بھی سوکھے، کھجور بھی سوکھی، کچھ بھی نہیں، چھڑیاں بھی سوکھی ہیں۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اسی سہارے میں کہ درخت کے جڑ میں، منڈ جسے کہتے ہیں کھجور میں، میں دائیں بائیں کروٹ بدلوں گی، درد جو ہو رہا ہے، اس کو کہوں، کس کو کہوں؟ کوئی نہیں، نہ دادی نہ نانی نہ اماں نہ رشتہ دار۔ اللہ تیرے شان تو دیکھ، کھجور کے سارے، فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کے ساتھ لگے، سہارا لگایا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا پیچھے بھی دیکھا۔ اکیلی نوجوان بچی، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وقلت نسیا منسیا، ہے کاش کاش مت قبل هذا، میں پہلے مر جاتی۔ بندے کو بخار آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، اکیلا ہو تو کہتے ہیں یار کیا جینا، ایسے تو مرنا ہی۔
کہتے نہیں کہتے، مر جاتا ہے۔ تعجب میں، افسوس میں، حسرت میں، اپنے آپ میں کہہ رہی ہے مِتُّ قبل ھذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش میں مر جاتی، نہ زندہ ہوتی، نہ یہ درد ہوتا، نہ میرے ساتھ یہ علم ہوتا، یا نہ یہ نظام چلتا، یا میں کیا ہوتی نسیًا منسیًا، نیست و نابود ہو جاتی، بھولی بھالی ہوتی۔ چریا بندہ، اس کو رشتہ بھی کوئی نہیں دیتا، یہ تو پاگل ہے، یہ لڑکی پاگل ہے، کون لے جائے؟ یا اللہ میں مر جاتی، نہ ہوتی، نہ یہ ماجرا ہوتا، بھولی بالی ہوتی، اس جہان کا یہ علم نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جا، میری بندی منت والی، منوتی والی، حنا کی بیٹی، عمران کی بیٹی پریشان ہو رہی، جا اس کی مدد کر۔ فنادا، تو بولو سبحان اللہ، کیا میرے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فنادا من تحتہا اللہ تحزنی، جبریل امین سامنے نہیں آئے، بچہ جننے کا ٹائم آیا، حیا کے عالم میں سامنے نہیں آئے، پیچھے سے نیچے سے ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں، پہاڑ ہے، ساتھ کھجور ہے، نیچے جھکا ہوا ہے۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اے مریم پہچان گیا۔ فون آئے نا کسی کا، ایک دفعہ دو دفعہ اس سے بات کرو، اور جب بھی وہ کہے ہیلو السلام علیکم، اچھا اچھا کیا حال ہے بھائی، پہچان لیتے فلانا ہے۔ جبرائیل نے جب صدا لگائی، جبریل امین نے آواز لگائی، فنادا پکارا، مریم علیہ السلام کو بلایا۔ اللہ کیسے فرمایا من تحتہا، نیچے سے ادب کے حال میں، پیچھے سے اللہ تحزنی، خبردار ہو جا، ڈرنا، غم نہ کر، فکر نہ کر، علم نہ کر، عتب نہ کر، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم نیچے دیکھ، نیچے دیکھ، مریم علیہ السلام نے نیچے دیکھا، پاؤں کے نیچے چشمہ پانی کا، سبحان اللہ۔ قد جعل ربک، تیرے لیے رب نے نہر بہا دی، چشمہ بہا دیا۔ اے مریم جی، جبرائیل اے آنے والا جی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، نیچے پانی چل رہا ہے، ٹھنڈا چشمہ بہ رہا ہے تیرے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس درخت کے ساتھ تو نے ٹیک لگائی، سہارا لگا کے بیٹھی ہے، تھوڑی کھڑی ہو جا، اوپر کھڑی ہو جا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، چھڑی پکڑ لے، کھجور کا تنا پکڑ لے، اس کو ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، چھڑی تو ہلائے گی، کھجوریں لگ جائیں گی، ڈنگ لگ جائیں گے، تازی کھجوریں ہوں گی، خشک چوہارے بھی ہوں گے، تیری مرضی جو ہے کھا لے، کھانا تیرا کام ہے، پیٹ سے بچے کا لانا میں رب کا کام ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اللہ فرماتے ہیں دروازے تلاش کرتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے پیچھے، ادھر بھاگتا ہو، میرا بندہ میرے سے رشتہ جوڑ لے، میرے سے تعلق لگا لے، ہر حال میں حاضر بھی ہوں، ناظر بھی ہوں، جب چاہے جس وقت چاہے تیری مرضی مجھے بلا، میں حاضر۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کا تنا چھڑی ہلانا تیرا کام، کھجوریں گرانا میرا کام، کھانا تیرا کام، فکلی، اوپر سے کھجوریں گریں گی، قرآن سمجھ آ رہے ہیں، فکلی، کھجور کھا لے، وشربی، نیچے پانی چل رہا ہے پی لے، وکری عینا، کھجور اندر جائے گی، عیسیٰ باہر آئے گا، اس کو گود میں اٹھا لینا، پانی بھی پی، کھجور بھی کھا، اپنے بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بیچاری آوازیں کرتی، جب بچہ باہر آ گیا اپنی تکلیف بھول گئی تو کس کو چاٹتی ہے؟ اپنے بچے۔ بھینس ہے، اونٹنی ہے، گدھئی ہے، گائے ہے، بڑی تکلیف میں، اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا نوجوانوں، ماں والے ہو، ساری زندگی کی ماں کی خدمت کرو، ماں کو سر پہ بٹھاؤ، جھولے جھلاؤ، اماں کی خدمت کرو۔ فرمایا اللہ کا بندہ، میرا امتی، ماں کے اس وقت کا جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، زندگی بھر خدمت کرے، ماں کا حق ادا بولو نہیں کر سکتے۔ اور جس کو حیا ہے، جس کو ماں باپ کا حیا اور ادب ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں میرے بعد اگر دنیا میں دیکھنا ہے، حق تو محمد رسول اللہ کا تھا، مگر 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قضا ربک، فیصلہ میرا آ گیا، اللہ تعبدوا الا اياه، ہر حال میں عبادت میری، سجدہ میرا، نظر میری، نیاز میری، خیرات میری، سب کچھ میرے نام کا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ابا اماں کے ساتھ احسان، نرمی، خلوص، اخلاق، محبت، خدمت، تابعداری، فرما برداری۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا ماں باپ کا شان ہے۔ اماں اپنی تکلیف بھول گئی، ماں کا پیٹ کٹ گیا، اور جب ہوش میں آتا ہے تو کہتی میرا بچہ بچہ مجھے دے دو، تو ڈاکٹر ہو لیڈی وہ دیتے تو سینے پہ سلاتی ہے کہ نہیں؟ جانور کو، پرندے کو، سانپ کو دیکھو، چڑیا کو دیکھو، ارے کتے کو دیکھو، اس کو بچہ اٹھاؤ تو بھاگتی ہے کاٹنے کے لیے کہ میری اولاد کو کوئی نہ لے۔ اللہ نے فرمایا مریم میں اس کو قرآن بنا رہا ہوں، اور میں قرآن بنا کے محمد جوان کو دوں گا، اور قیامت تک یہ مسئلہ سمجھاؤں گا۔ قانون میرا الگ ہے، قدرت میری، یہ میری قدرت ہے۔ فَكُلِي، کھجور کھا لیں، وَاشْرَبِي، چشمے کا پانی پی لے، وَقَرِّ عَيْنًا، جو تیرے گود میں بچہ ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت مریم نے گود میں لیا، آ گئی اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں، وہاں سے تیاری کی، یا اللہ کیسے ہوگا، دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، اماں کیا بولے گی، رشتہ دار، برادری، خاندان کیا بولے گا۔ اللہ نے فرمایا کولی فکولی انی نظرت للرحمن صوما، تیری اماں نے منت مانی تھی بچہ آئے گا بیت المقدس کا مجاور بناؤں گی۔ اے مریم میں تجھے کہہ رہا ہوں تو نظر مان لینا، جو بھی بولے بولنا۔ چپ کا روزہ، کس کا روزہ؟ کھانا پینا صحیح، بولنا نہیں۔ کوئی بولے نا گونگی بن جائے، سبحان اللہ۔ نظر تو للرحمن، میں نے منت مانی ہے کس کی؟ رحمان کی، صوما، چپ کا روزہ ہے، بولنا نہیں ہے۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا،
کسی کے سامنے زبان ہلانی نہیں، بات کرنی نہیں۔ اپنے بچے کو لیا اپنے خاندان میں، اماں میں، اپنے قبیلے میں آگے، فاتت بہ قومہا تحملہ۔ قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے بچے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اتت بہ قومہا، بیت المقدس سے اپنے گاؤں میں آگے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ قالوا یا مریم، سب نے دیکھا نوجوان بچی 15 سال کی، طاہرہ مطہرہ پاک بچی، حسین بچی، اوپر سے بھی پاک اندر سے بھی پاک۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا اصطفیناک، اے مریم قالت انی اصطفیتک، میں نے تجھے پورے جہان کی عورتوں سے چن لیا ہے، تیرا شان بھی اعلیٰ، اما عائشہ کا شان بھی اعلیٰ، خدیجۃ الکبریٰ کا شان بھی اعلیٰ، بی بی آسیہ کا شان بھی اعلیٰ، تیرا شان سب سے اعلیٰ، ہر ایک اپنا ہے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، گود میں بچہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب قوم کے سامنے گئی، برادری خاندان میں، قالوا یا مریم، کہنے لگے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بڑی ٹھگ باز ہے، بڑی دھوکے باز ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بڑی 2 نمبر ہے۔ بچہ یہ کس کا بچہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، لقد جئت شیئا فریا، بڑا غضب کر دیا تو نے، بڑی غضب کی بات ہے، کنواری بچی گود میں بچہ۔ آگے کہنے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا ابا بھی نیک، تیری مما بھی نیک، تیرا خاندان نیک، موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے تیرا خاندان بھی اعلیٰ، تیرا حسب بھی اعلیٰ، تیرا نسب بھی اعلیٰ، 4 دیواری اعلیٰ، حویلی بھی اعلیٰ، اوپر سے نیچے دائیں بائیں اعلیٰ۔ یہ کیا ظلم کیا ہے؟ ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیری اماں نے کبھی زیادتی نہیں کی، تیرے ابا نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے مریم جو تو نے کیا، ایسا کسی نے۔ یہ قوم کہہ رہی ہے اور رب اس کو قرآن بنا رہا ہے، لوح و قلم میں اللہ لکھ رہا ہے، جبریل کے ذریعے بھیج کے محمد کے سینے میں اتار رہا ہے۔ ہر مسجد میں، ہر منبر میں، مدرسے میں، عدالت میں، ہر جگہ یہ قرآن موجود ہے، مگر پڑھنے والے نہ رہے، سمجھنے والے نہ رہے۔ اب میرے بھائیو، جب انہوں نے نعوذ باللہ تان تشریح شروع کر دی، مریم علیہ السلام نے، روزہ تھا، اس نے کہا بولنا نہیں، تو اشارہ کیا کس کی طرف؟ جو گود میں بیٹا تھا نا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ چور بھی ساتھ اور چتر بھی، بولتی بھی نہیں ہے، جواب بھی نہیں دیتی، اشارہ ادھر کرتی ہے، اس سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا مریم، اندر سے ہم نے بات ہلائی، اس کی طرف اشارہ کر، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چری ہو گئی، پاگل ہو گئی، ہمیں چراتی ہے، ہمیں پاگل بناتی ہے۔ 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ، 3 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، سال کے قریب ابا نہیں کرتا، ہمیں پاگل بناتی ہے، اشارہ ادھر کرتی ہے۔ اتنے دن کا بچہ کبھی بولتا نہیں ہے، تو ہمیں پاگل بنا رہی۔ فاشارت الیہ کیف نکلم فی المہد، ایک لحد ہے، مہد کا معنی گود، لحد کا معنی قبر، جو ادھر سے آیا ماں کی گود سے، وہ قبر کی گود میں جائے۔ میرے بھائیو فی المہد صبیا،
بچے بولتے نہیں ہیں مریم کیا تو نے ظلم کیا؟ اشارے کر دیے میرے بھائیوں، جیسے مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ بول، سبحان اللہ، اپنی ماں کی بھی صفائی دے، اپنا شان بھی بتا، میری قدرت کو بھی اجاگر کر، بولو سبحان اللہ۔ قال انی عبد اللہ، 3 دن کا بچہ ہے گود میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھ رہا ہے۔ کون پڑھوا رہا ہے؟ تو بولو، اشارہ ماں نے کیا، رب نے بلوایا، عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ خاص بندہ، عام نہیں، خاص بندہ۔ انی عبد اللہ، او بے شک میں عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے انجیل دے گا، کتاب دے گا۔ وجعلنی نبیا، ایک بڑا ہو کے نبی بنتا ہے، میں پیدائشی نبی، سبحان اللہ۔ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں برکتوں والا، میں رحمتوں والا، میں سلامتی والا، انعام والا، بغیر ابا کے پیدا ہوا میں رحمت والا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ کا بندہ، اپنی قدرت رحمت سے مجھے رب نے پیدا فرمایا۔ اینما کنت، جب تک میں رہوں گا اس دنیا میں کیا کروں گا؟ واوصانی بالصلاۃ، خود بھی نماز پڑھوں گا، اپنی امت سے بھی کہوں گا نماز پڑھو۔ والصلاۃ والزکوٰۃ، او پیسے والو زکوٰۃ دیا کرو۔ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا نماز بھی پڑھوں گا، نماز کا حکم کروں گا، زکوٰۃ کا حکم کروں گا۔ رہا معاملہ میری مما کا، وبرم بوالدتی، میری اماں پاک، اماں وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں بدبخت نہیں ہوں، میں غلط بچہ نہیں ہوں، نعوذ باللہ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں روح اللہ ہوں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، مجھے عبداللہ بنایا، اپنا بندہ بنایا، اپنا بنایا، اپنے قرب سے بنایا، رحمت سے بنایا۔ نماز پڑھوں گا، کہوں گا پڑھو نماز، زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ دلواؤں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کام کروں گا۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں بدبخت نہیں ہوں، میں بابخت ہوں، رحمت اور سلامتی والا۔ والسلام علی یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا سلامتی میں، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، مما اکیلی، نہ دائی نہ ڈاکٹر نہ لیڈی کوئی بھی نہیں، پیدا کرنے والا اللہ، جننے والی میری اماں۔ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، زندہ رہوں گا تو رحمت والا، سلامتی والا، جب دنیا سے جاؤں گا تو پھر بھی۔ ذالک عیسی ابن مریم، او لوگو یہودیو، او مردودو بے حیاؤ، یہودیوں نے کہا جناب نہیں، یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا نہیں بیٹا تو ہے، مگر یہ لٹکایا گیا، 3 دن لٹکتا رہا، اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارانوں نے کہا، اللہ نے پھر اوپر اٹھا لیا، انہوں نے کہا رب کا بیٹا ہے، کیونکہ رب، نعوذ باللہ، مریم اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، او لوگو یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، میری باتوں میں شک نہ کرو۔ ما کان للہ، میرے لیے لائق نہیں ہے میں بچے پیدا کروں، نہ میری شادی، نہ میری بیوی، نہ مما، نہ دادی، نہ چولی، نہ دامن، میں اللہ پاک ہوں۔ ان یتخذ من ولد، سبحان،
کھانے سے پاک، پینے سے پاک، رونے سے پاک، دھونے سے پاک، بچوں سے پاک، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، بیوی سے پاک ہو، رشتوں سے پاک ہو، نعتوں سے پاک ہو، أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سبحان، یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، اہل کتابوں، نصرانیوں، عیسائیوں، میرے بیٹے نے، یہ جو عیسائی میری نشانی ہے، اپنی ماں کا بچہ ہے، میں نے اپنی قدرت سے بنایا، اذا قضا امرا، جب میں ارادہ کرتا ہوں میرے حکم میں، میری قدرت میں کوئی بات آ جاتی، اذا قضا امرا، جب میرا فیصلہ آتا ہے، حکم دیتا ہوں، کیا کہتا ہوں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہو جا کام، میرے ارادے کا نام کام ہونا ہے، لہذا میرے بندو ان اللہ وَإِنَّ اللَّهَ، پکی بات ہے، ان ربی، ان اللہ ربی وربکم، او دنیا والوں، میرا ربی اللہ، تمہارا ربی، بولو ختم کریں، میرا ربی اللہ، تمہارا ربی اللہ، تمہارا دولا اللہ، تمہارا دستگیر اللہ، میرا دستگیر اللہ، میرا خالق اللہ، لہذا فاعبدوہ، کس کا حق ہے عبادت، بولو، نظر اللہ، نیاز اللہ، تل شکری اللہ، سیوی اللہ، بریانی اللہ، مرنا اللہ، جینا اللہ، قربانی اللہ، رکوع اللہ، سجدہ اللہ، جو کچھ کرنا ہے فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، لوگوں یہ سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، عیسیٰ روح اللہ بنایا، کیا بنایا؟ روح، اللہ کی آواز، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جناب محمد رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہودیوں نے، یہودی سب سے بڑا بدمعاش یہودی، یہ پورے پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے، یہودی لابی، NGOs کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، بڑے بڑے لباسوں کے ذریعے، عالم بنا کے، مفتی بنا کے، نیچے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اوپر سے ٹپے لگا کے مسلمانوں کو ورگلانا، پانی کی بوتلیں، کنویں لگواؤ، بوتلیں بنواؤ، یہ کام کرو۔ حضرت جی کو بھیج دیا، یہودی کی سازش ہے۔ تو یہودیوں نے کہا تھا، یہ جو مریم ہے نا، اس کا شوہر تھا یوسف نجار، منگنی ہوئی تھی، خفیہ سے تعلق لگایا، نعوذ باللہ، لیاذ باللہ، لہذا یہ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ نصرانی کا نہیں، بابا نہیں، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ اللہ کا ہی بیٹا ہے، نعوذ باللہ، مریم خدا کی بیوی ہے، یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا لگتا تو درمیان میں دونوں میں ہے، مگر اس نے بغاوت کی، ہم نے سولی پہ لٹکایا، عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، 3 دن لٹکتا رہا، تکلیفیں ہو گئی، پھر اوپر اللہ نے اٹھا لیا، عیسیٰ مسیح موعود بن گیا۔ یہ مرزائی کون؟ قادیانی، ایاک نعبد و ایاک، وہ سچ تو بولو، مسلمان کو پتہ نہیں ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ یہ قرآن ہے، پورے قرآن میں اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا اس سے دوستی نہیں لگا، اس کے لا تتخذوا الیہود والنصارى، اللہ نے فرمایا، او میرے بندے ہو، محمد کے غلاموں، بچ کے رہنا یہودی سے کبھی دوستی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا اللہ کہہ رہا ہے، یہودی سے مسلمان کبھی یاری نہیں لگانا، کبھی دوستی نہیں لگانا، مذہب میں، مسلک میں، شریعت میں، دین میں، کلمے میں، شادی میں، بیاہ میں، اس سے بچ کے رہنا۔
نبیوں کا بھی دشمن، رب کا بھی دشمن۔ عیسائی تکڑا تھا، یہودی چھا گیا۔ پوری دنیا میں یہودی لابی چھائی ہوئی ہے اور یہودی کے پرکار ہے، مسلمان پاگل ہے، لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بھی بچاؤ۔ تو مسئلہ یہ تھا، اللہ خالق ہے، قادر ہے، قانون رب کا الگ ہے۔ نکاح ہوگا، شادی ہوگی، بیوی گھر آئے گی، اگر رب کو منظور ہے تو سال کے بعد بچہ یا بولو تو صحیح۔ زمین میں پانی لگائے گا، گوڈی لگائے گا، لیمو لگائے گا، کینو لگائے گا، جوار باجرہ لگائے گا، محنت کرے گا، پانی دے گا، فصل اٹھائے گا۔ مالی دا کام میں پانی دینا، مشکاں بھر بھر پھل لاوے۔ ایک شادی کی نہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، چاروں کو طلاق دے دی، پانچویں شادی کی اللہ فرماتے نہیں دیتا، میری مرضی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہ آدم کا ابا ہے نہ آدم کی اماں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا۔ خلقتہ بیدیا، دنیا والوں میں نے قدرت کے ہاتھوں سے تمہارے باپ کو بنایا۔ جب آدم اداس ہوا تو پھر ہم نے ہوا دے دی۔ اللہ جنت تو والا ہے مگر بھاتی نہیں ہے، بنگلہ ہے اندر کس سے بات کروں؟ اللہ نے فرمایا لگا ادھر ہاتھ، الٹی پسلی میں ہاتھ لگا تو اماں ہوا آ گئی، مزے کرو، کھاؤ پیو جنت میں۔ پھر جب رب کی مرضی آئی، اللہ فرماتے ہیں ادھر نہ ابا نہ اماں، ادھر اماں نہیں ہے تو ہوا پیدا ہو گئی۔ جب عیسیٰ کی باری آئی، ابا تو نہیں ہے، ماں سے اللہ نے بغیر باپ کے، بغیر نطفے کے، بغیر پانی کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمایا۔ بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند، ماں کی گود میں بلائے بچے سے تو رب قادر ہے۔ یوسف کی گواہی بچے نے دی، کس نے دی تھی؟ حق و صداقت کی، اور یہ بھی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اللہ نے دلوائی، اور پورا رکوع پڑھ دیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، قانون الگ ہے۔ تیل بھی ہو، گاڑی میں پنچر، ہوا بھی ٹھیک ہو، آئل بھی ہو، پٹرول بھی ہو، بتی بھی جلے اور پھر گاڑی چلے گی، سب کچھ ٹھیک ہے، چار ویل ہی نہیں ہے تو گاڑی کیسے بھاگے گی؟ تو یاد رکھو، یہودیوں سے بچو۔ ٹائم 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ مقبول و منظور فرمائیں۔ یہ جو تم جمعہ پڑھنے آتے ہو، ایک یہ کان ہے، ایک اندر کے کان ہے۔ یہ نہیں کہ آیا گزارا چل گیا، آتے رہو جاتے رہو۔ یہ مسجد، یہ وقت، یہ دنیا اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ سب چیز گواہی دے گی۔ جب اپنی پہ آیا تو پوچھے گا۔ جمعہ کا دن ہے، بہت بڑا معزز دن ہے، بہت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، محمد کے سچے عاشق بنو۔ یہ غلامی فلاں ایسا کوئی روٹی نہیں دے گا، نہ پہلے والے دے گئے نہ یہ کوئی دے گا، مگر یہ ہے کہ کچھ نرمی اور حیا ہو۔ اس ملک میں روٹی کون دیتا ہے؟ ایک تھا تو ایک کی روٹی، 2 بن گئے میاں بیوی تو 2 کی روٹی، تیسرا آیا اس کی روٹی۔ اللہ کیسے فرمائے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، یہ روزی کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، روٹی میں دوں گا، خزانوں میں سے تمہاری خدمتیں میں کروں گا، کیونکہ میں نے ذمہ اٹھایا ہوا، میں تمہارا خالق ہوں۔ لہٰذا قانون اللہ کا الگ ہے اور قدرت رب کی الگ ہے، دونوں پہ رب قادر ہے، اس کو ماننا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے زندگی رہی تو پھر سورۃ آل عمران سے اماں بی بی مریم کا پھر واقعہ، پھر اللہ نے انعامات جلوائے۔ عیسیٰ میں نے تجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، مریم تجھے میں نے یہ شان دیا، یہ قرآن سے پوچھیں گے۔ زندگی باقی، وفا ملاقات باقی۔